محبوب قدموں میں ہے کوئی اس کا کوئی عمل وظیفہ؟ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جو قدموں میں آئے؟ آپ اس کے قدموں میں مرے نا، سر دے نا، ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنے ایڈز چلتے ہیں 40 دن میں محبوب قدموں میں، یہ کون سا محبوب آ جاتا ہے قدموں میں ڈاکٹر صاحب؟ وہ لکھنے والا ان بیوقوفوں کو گھیر رہا ہوتا ہے جن کو ابھی نہ حب کا پتہ ہے، نہ محبوب کا پتہ ہے، نہ محب کا پتہ ہے. سب سے پہلے میرے پاس بیوی ایک کل بھی روتی ہوئی آئی، بڑی پڑھی لکھی، مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی اس کی خدمت دی، میں نے ایسے کر دیا، میں 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کے بچے بڑے کر دیے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا طریقہ ہے نا، یہ دیکھیں. میں کہ میری بات سنیں، آپ نے لو میرج کی ہے. کہتی آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے اس کو چھوڑے، میں ویسے آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا ہے. تو آپ نے دیکھیں ایک کرسی تھی، یہ میوزیکل چیئر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں محبوب قدموں میں اور یہ میوزیکل چیئر ہے، اس میں جو پہلے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. آپ نے مزید دوڑ تیز کروا دی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوڑ تیز کروا دی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ عاشق ہیں یا معشوق ہیں، یعنی ادھر بھی سرنڈر کرنا ہے. سرنڈر کرنا ہے نا، وہ ہے ہی وہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر عاشق ہیں تو آہ نہ کر، اور اگر معشوق ہیں تو پرواہ نہ کر. ٹھیک ہے. تو اپنے رول کو پہچانیں. اگر آپ معشوق ہیں تو پھر پرواہ نہ کر. تو یہ وائس ورسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وائس ورسا جی رول چینج ہوتے ہیں، رول چینج ہوتے ہیں. وہ معشوق ہے، اس کا اچانک وہ کہتا ہے اچھا تھک گیا، رونی لگ پڑا، چلو چلو اٹھ پھر کھیلتے ہیں. پھر جان کے وہ کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ ہوگا تو وہ وہاں بھی کہتا ہے جو آپ کی رضا ہے. مینوں پتا تو بھی اٹھ پینا، تو دوبارہ چکر چلا. لیکن بندہ نہ ہو کیا کیا جائے آرڈر کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا خوبصورت آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، شاید اس سے ہیلپ یقیناً ہوگی خواتین کی جو ایسے مسئلوں میں گرفتار ہیں. بے شمار، یہ تو 1 کال کی آپ نے بات کی نا ایک خاتون کی، بے شمار خواتین ہیں جو ایسے الجھنوں میں پھنسی رہتی ہیں، تخمینے لڑاتی ہیں، لیفٹ رائٹ فون کرتی ہیں، جادو بھی کرتی ہوں گی، تعویذ بھی لیتی ہوں گی محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے. کیا اگر محبت کا جادو کر لیتی ہیں تو کامیاب ہو جاتی. کیا کریں پریکٹیکلی؟ کیا کریں پریکٹیکلی؟ کیا کریں؟ پیار. وہ آپ کو مارے، گالیاں دے، آپ پیار کریں. انکنڈیشنل لو. محبوب کی مار میں بھی مزہ ہوتا ہے، وہ صحیح محبوب. لیکن اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو، آلریڈی بارٹر ٹریڈ چل رہی ہے، تو دیکھیں کاروبار میں تو جو جس کو تھک لگا دے، گاہک جو ہے وہ دکاندار کو لگا دے یا دکاندار گاہک کو لگا. ایک ہی چیز کتنی بار بکتی ہے. کسان بیچارہ منڈی میں لا کے بیچتا ہے جی، درمیان والا بندہ یا بروکر کہہ لیں وہ آگے سے کسی کو ریٹیلر کو بیچتا ہے، ریٹیلر آگے سے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ جو ہے وہ کھا پی جاتے ہیں، کئی بار کیڑیوں کو ڈال دیتے ہیں یا ملازموں کو دے دیتے ہیں. بک تو اب بھی رہی ہے چیز، قیمت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، نیت ڈفرینٹ ہے اور اس کا مول ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ اللہ کے نام پہ وہی بیچ دیں گے تو قیمت اس کی کوئی اور لگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ٹریڈ کی کیسے کسی نے، ٹھیک ہے. تو اب کسان کو آڑتی جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. بڑا مشہور فکر ہے، شوگر ملز تھیں کچھ لوگوں کی، بہت بڑے بڑے لوگوں کی، تو وہ کسان ہمارے کھیتوں میں پاس بن گئی، لوگ بڑے خوش. لیکن جب وہ گنا لے کے جاتے تھے ٹرالیوں پہ تو وہ خریدتے ہی نہیں تھے، فیکٹری کا دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے مل کا. 2-2 3-3 دن ہوتے تھے. اب کسان کو اس ٹرک کی بھی قیمت پڑ رہی ہے، اس کا کرایہ پڑ رہا ہے، 3 دن اس کی دیہڑی بھی خراب ہو رہی ہے، اوپر سے گرمی میں گنا مزید سوکھ رہا ہے تو اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اس نے تو سیٹھ نے تو چینی نکالنی ہے بیچ میں سے، پانی سے کیا لگے. تو اگر اس کے جو مینیجر درمیان میں اس نے کہا کہ سر وہ راضی ہو گئے ہیں، وہ 1000 روپیہ ٹرالی پہ راضی ہو گئے ہیں. تو کہا رہنے دے، انہوں نے تو مردہ دبنا ہی ہے، یہ تو اب کاٹ لائے ہوئے، ان کا تو مردہ ہے جی، انہوں نے تو اب ڈسپوز آف ہی کرنا ہے. ابھی کل تک اور دیکھ 800 پہ آئیں گے. تو وہ اپنا چلاک آدمی ہے، ٹھیک ہے. اور جو بیچارہ کسان ہے وہ اپنی جگہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. کسان جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل اللہ کے اوپر توکل کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت پیغمبر جو ہیں انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے، گلہ بانی کی ہے، غلہ بانی بھی کی ہے. تو صبر آزما کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عاشقی معشوقی جو ہے یہ صبر طلب. ڈاکٹر صاحب حضرت علی کی آپ نے بات کی. اب جو میں ذہن میں اس وقت سوال آ رہا تھا نا، ان کا ایک کال ہے حضرت علی کا حضرت اللہ عنہ کا، کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے آپ کرتے ہیں بات سرنڈر ہونے کی. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا کر رہی ہوں، لیٹ می پٹ اٹ ادر وے، آپ میرے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کچھ برا کرتی ہوں، آپ سرنڈر کریں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ لوگ اکثر یہ بات جملہ، سوری سر اب قطع کلامی معاف، لوگوں کی شکایت ہوتی ہے میں نے فلاں بندے کے ساتھ نیکی کی اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا ایسے کر. جی، پلیز سالو دس ایشو ونس اینڈ فار آل.
میں نے ایک سانپ کو دیکھا, وہ پھنسا ہوا تھا مارننگ واک کرتے ہوئے, جی. وہ کسی جھاڑی میں بڑا بری طرح پھنس گیا ہوا تھا, نہ اس سے نکلا جا رہا تھا نہ وہ بیچارے سے جایا جا رہا تھا. پہلے تو میں ڈرا, لیکن پھر کسی طرح میں نے اس کو اس میں سے نکال دیا. ٹھیک ہے, چڑی لے کے تو اس کو جہاں وہ پھنسا ہوا تھا بڑا برا, اس کو نکال دیا. وہ میرے سامنے ایک بل میں گھس گیا. آپ کے خیال میں مجھے اس میں ہاتھ ڈالے کہنے کہ بھائی جان السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خوش ہیں اب آپ؟ وہ سانپ ہے, وہ ڈانگ مار دیں. ٹھیک ہے, تو اس کے شر سے بچنا پڑے گا. وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایک انسان سے یا کسی بھی مخلوق سے آپ نے بھلائی کی ہے, وہ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو وہ پھر احسان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ احسان ہے. احسان کہتے ہی اس کو ہیں وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی ہے. ٹھیک, تو اگر آپ نے وہ کر دی ہے تو یہ احسان ہے, تو احسان کا اجر بھی احسان ہے. وہ اجر اس سانپ نے مجھے نہیں دینا, اللہ نے دینا ہے. وہ کس طرح دے گا؟ اگر میں کہیں پھنس گیا اور اس سانپ کی کہیں میرے پہ نظر پڑ گئی, وہ مجھے تو وہاں سے نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, مجھے مارخور نے پکڑ لیا, آپ کو پتا نا مارخور سانپ تو کھا جاتے ہیں, تو مجھے مارخور نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, تو سانپ میرے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی دعا سے میں بچ ایسا ہوتا ہے. ہاں, کئی بار دعا لگتی ہے کسی کی, دوسرے کی نکل جاتی ہے نا اس کی دعا, جو خود اس کڑکی میں پھنسا تھا کبھی اور آپ نے اس کو نکال دیا تھا بغیر کسی کہیں تانے تشریح کے یا کسی بھی جتائے بغیر آپ نے نکالا اور آپ آگے چل پڑے. اس نے کہیں, اب اللہ اس کی نظر پڑواتا ہے اور اب آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کی دعا نکل جاتی ہے کہ ہائے اس نے فلاں وقت پہ میرے لیے کیا تھا, تو اس کی دعا سے اللہ کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, تیسرے اشرے پہ جہنم کی آگ سے بچنا, اللہم اجرنی من النار, ہم دعا کرتے ہیں. مجھے آپ سے اچھی بات یہ لگتی ہے, جب میں آپ سے بیٹھتی ہوں تو مجھے نا پریکٹیکل کچھ کرنے کو, سولوشن اورینٹیڈ ہوں شاید, تو سیکھنے کو ملتا ہے. اب اگر میں نے جہنم سے دعا تو میں کروں گی یا پاک پروردگار, اور ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا. دنیا میں ایسا کیا کریں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ پورا سال اللہ کریم آپ پہ رحمتیں کرتے ہیں. یہ رمضان کریم جو ہے, یہ تو 10 دن جو کہا جا رہا ہے, جی, ٹھیک ہے, تو اس میں اگر 10 دن چلے ایسے کر لیں, آپ نے اپنے بچوں کو بن کہے بہت نوازنا شروع کر دیا. 10 دن ان کو گفٹ, ان کی مرضی کے کھانے, ان کو ایوری تھنگ نہال کر دیا. ٹھیک ہے, اور اتنا انہیں عیاشی کرائی, پیار کیا کہ وہ چوڑ ہو گئے. چانسز ٹھیک ہے, چوڑ ہو گئے اور وہ غلطیاں بھی شروع ہو گئی. اب آپ نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں سب کچھ کر دیا, اب تم نے 10 بجے سو جانا ہے, تم نے صبح فجر میں اٹھنا, تم یہ کرنا ہے. وہ سوئی فجر کے وقت, اذان ہوئی اور سو گئے. ہمارے آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ فجر کی اذان, اللہ معاف کرے, وہ ایسی ہے جیسے سونے کے لیے الارم ہے کہ بھاگو. ٹھیک ہے, ٹائم ٹو سلیپ, کہ مولوی جاگ گیا. حالانکہ مولوی نہیں جاگ رہا, مولوی جاگا ہوتا تو یہ تو نہ آنا. خیر, اچھا یہ تو کوئی اور بات ہے. تو اگر آپ کو 10 دن فل عیاشی کرائی جائے, ٹھیک ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ سلپ ہوں. اب اگر آپ کو سلپ ہونے کے بعد آپ کا بچہ معافیاں مانگتا ہے, ماما سوری, اچھا آئندہ نہیں کروں گا, یہ وہ, اگر معافی مل جائے, تو غلطی کرنے کے بعد اگر آپ کو اگلے 10 دن معافی بھی فری ملتی رہے, ٹھیک ہے, تو اب چانس ہیں کہ آپ کو نہ غلطی کا احساس رہے گا, آپ کو انکنڈیشنل لو مل رہا ہے, آپ کو بغیر حساب کی رحمتیں مل رہی ہیں, آپ کو غلطیوں پہ معافیاں بھی مل رہی ہیں. چانسز ہے کہ اب آپ 3 بار آپ کا چلان ہوا تھا کہ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے, تو اگلے 10 دن یا لائف کے اگلے 10 سال ہو سکتا ہے کہ اب آپ اوور سپیڈنگ کی عادت پڑ جائے کہ خیر ہے, پھر کیا, گاڑی بھی نہیں مل جاتی ہے, پولیس بھی چھوڑ دیتی ہے, پوچھنے والا کون ہے. تو اچانک آپ گاڑی کسی جو ہے نا پیٹرول ٹینکر میں مار رہے اور آگ ہی آگ ہو چاروں طرف. ٹھیک ہے, تو جب بہت رحمتیں اور بہت مغفرتیں ملیں تو انسان میں پھر ایک ڈر ہوتا ہے کہ وہ پھر آگ کی طرف لپکے, پھر اوور سپیڈنگ میں جائے, پھر لال بتیاں کاٹے. ٹھیک ہے, اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مرتبہ جو ہے
آ گیا. اس نے خود ضد کر کے وہ اللہ سے دور یا اللہ کے حکم کے خلاف ان حدوں کو، ٹریفک پولیس کی یا ریڈ لائٹس کو، اپنی وہ باؤنڈریز ہمارے لیے ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس کر گیا اوور سپیڈنگ میں، تو اب آگ ہی بن گیا. ٹھیک ہے، تو وہ دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے دوری، جہاں اللہ نظر نہ آئے. اب ایسی سچویشن آ جائے آپ اتنی بڑی سیٹ پہ چلے جائیں کہ آپ خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیں، یہی دوزخ. ٹھیک ہے، جہاں اللہ سے آپ دور ہو جائیں، جہاں آپ کو اللہ بھول جائے اور آپ خود خدا بننے کی کوشش میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے، فرعون بن جائے، ٹھیک ہے، نمرود بن جائے، شداد بن جائے، چانسز ہیں نا. نہال کر دیا گیا آپ کو. فرعون جیسی حکومت آج تک کسی کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، نمرود، شداد جیسا پیسہ کسی کے پاس نہیں. تو وہ سارا کچھ کر کرا کے آپ اپنی جنتیں بنانی شروع کر دیں. یہی تو دوزخ ہے. تو پھر وہ 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے پناہ کے ہیں. دوزخ سے پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں. واپس اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ کا نفس آپ کو لے جاتا ہے ادھر. جب آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو فری کھاتے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں، فری کھاتا، گھر میں کر کے دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، میاں صاحب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں.